یہ مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے حالات کو بیان کرتے ہوئے آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ انداز یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی زمین پہ تھے، اور یوں ہاتھ کی مٹھیاں بند تھیں جس طرح زمین کے مٹی کو پکڑا ہوا ہو، اور اپنا چہرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ یقیناً اس انداز میں کہ گھٹنوں کا زمین پہ ہونا اور زمین کے اوپر ہاتھ رکھنا اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، اس ایک ادا کے اندر کروڑ حکمت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس انداز میں دنیا میں جلوگر ہونا یہ بتا رہا تھا کہ دوسرے بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اتنے بے اختیار ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ سنبھال نہیں سکتے، یہاں تک کہ اپنی گردن بھی ان کی ابھی سیدھی رہ نہیں سکتی، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس انداز میں جلوہ گر ہو کر یہ انداز اپنانا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھے بے اختیار نہیں، اللہ نے مجھے با اختیار بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا مرحلہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز اعلان کر رہا تھا، اور پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھے بلندیاں عطا کی ہیں، اور پوری روئے زمین رب ذوالجلال نے مجھے غالب فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے طبقات ابن سعد میں اس بات کو لکھا گیا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ نے ولادت کے بعد یہ انداز اپنایا کہ ہاتھ زمین پہ تھے اور چہرہ آسمان کی طرف تھا، تو اس وقت کا ایک زیرک انسان جو بڑا ذہین و فطین تھا، تو جس وقت اس نے آپ کے اس انداز کو جب سنا تو وہ کہنے لگا اِنَّهُ لَيَغْلِبُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ جس کا ولادت کے وقت یہ انداز ہے کہ زمین کو پکڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا ہوا ہے، تو ان کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ پوری روئے زمین پہ ان کی حکومت ہوگی، پوری روئے زمین پہ یہ غالب آ جائیں گے۔ اِنَّهُ لَيَغْلِبُ عَلَى الْأَرْضِ، پوری زمین پہ ان کی حکومت ہوگی، پوری زمین پہ یہ غالب آ جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا پہلا لمحہ اتنی عظمت والا ہے کہ یہی اعلان کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے دیگر انبیاء کو بھیجا تو ان کی حکومت ایک بستی تک تھی، ایک علاقے تک تھی، لیکن یہ وہ نبی ہیں جن کے اللہ نے زمین پہ ہی نہیں آسمان پر بھی ان کی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا انداز آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور میں اتنی روشنی تھی، فرماتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، کہتی اس میں اتنی چمک تھی، اتنی روشنی تھی کہ سورج بھی روز نکلتا تھا، چاند بھی روز چمکتا تھا، لیکن سورج میں وہ روشنی نہیں، چاند میں وہ چمک نہیں۔ کہتی ایسا نور مجھ سے نکلا کہ میں نے مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات کو دیکھا، اس کی چمک صرف مکہ تک محدود نہ رہی، حالانکہ روز مکے کی سرزمین پہ
پاور تھی کہ میں مکے میں تھی، مکے میں رہ کے میں ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اور آپ کی جو تایا تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے ولادت کے وقت یہ عجیب منظر دیکھا کہ دیگر بچے جب پیدا ہوتے تو جب وہ اپنی ماں کے بدن سے نکلتے تو ماں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ناف کے ساتھ، اس کو پھر کاٹا جاتا، یعنی یہ وہ راستہ ہوتا کہ جہاں سے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے خوراک حاصل کرتا تھا ماں سے، تو جب ولادت ہوتی تو اس کو دایا کاٹتی اور پھر اس سے وہ تعلق جدا ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ارادہ کیا کہ یہ ناڑو جو ہے یہ اس کو میں کاٹوں، تو کہتی میں نے دیکھا وہ پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا، سبحان اللہ، کاٹنے کی حاجت نہیں تھی، پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، کاٹنے کی حاجت نہ تھی۔ تو ام ایمن کہتی ہے چونکہ اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، تو میں یہ منظر دیکھ کے ڈر گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہے، خوراک اسے اس راستے سے ملتی ہے، تو ان کا تو وہ راستہ پہلے سے کٹا ہوا ہے، تو یہ بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا۔ معذاللہ یہ سوچا کہ چونکہ میں آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی تو یہ سوچا کہ شاید ان کا یہ زندہ نہیں، تو کہتی میں نے دل میں خیال کیا کہ میں یہ بات آپ کی والدہ کو بتاؤں، تو ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے غیب سے یہ آواز سنی، اے ام ایمن میری بنتی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پریشان نہ کر، جو منظر تو دیکھ رہی ہے اور بچوں کا معاملہ اور ہے، اس مولود کا معاملہ اور ہے، جو نور ہوتا ہے اس کی خوراک بھی نورانی ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ اور ہیں جن کا معاملہ یہ ہو کہ انہیں ماں کے پیٹ سے جو خون ہے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ میں نے جس کو اب پیدا کیا ہے یہ وہ مولود ہے کہ جن کو میں نے صرف بشر نہیں ان کو نوریوں کا بھی سردار بنایا ہے، تو جو نور ہو اس کی خوراک بھی